بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے سامنے شامل کر رہا ہوں، تمام خبریں خاص ہیں، ضرور سنیے گا، لیکن پہلی خبر یہی ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، جس کے بارے میں پہلے سے یہ تاثر تھا کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا، کیونکہ جس طریقے سے جج ہمایوں دلاور نے کام کیا تھا اس کو کوئی بیک اپ سپورٹ نہیں ملی تھی۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وکلاء، تنظیمیں، جو مخالفین ہیں، جو ان کے دوست احباب تھے، سبھی کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے، اور وہی انجام ہوا کہ وہ فیصلہ معطل ہونا ہی تھا، کیونکہ جس طریقے سے وہ کیا گیا میں سمجھتا ہوں جج دلاور بھی مطمئن نہیں تھے، اور اسی لیے وہ اب وہ اپنی یعنی کہ اس وجہ سے شاید انہوں نے اپنی جو جج کی جو پوسٹ ہے وہ خود ہی چھوڑ دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل، رہا کرنے کا حکم۔ اس وقت جو ہائی کورٹ ہے اس نے اپنا کام کر دیا ہے، رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، کاز اس میں شامل نہیں تھی۔ تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آگے بات رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر سماعت کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق، جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ کیس کا فیصلہ کاز لسٹ میں شامل نہیں ہے، اسی لیے فیصلے کی کاپی کچھ دیر میں فراہم کر دی جائے گی۔ بس اتنا بتا رہے ہیں کہ درخواست منظور کر لی گئی ہے اور سزا معطل کر دی گئی ہے، اور ہماری طرف سے ضمانت منظور ہے، آپ ان کو لے کر یعنی کہ ان کی وہ جیل چھوڑ دیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون قرار دے کر کردم قرار دینے کی استدعا کی تھی، اور درخواست کی تھی کہ مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا کو معطل کر کے رہائی کا حکم صادر کیا جائے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان کے وکلاء ہیں اب وہ 25 دن کا حساب مانگ رہے ہیں، کہ 25 دن جو ان کو جیل کاٹنی پڑی ان کی غلط فیصلے کی وجہ سے، ایک عجیب و غریب طریقہ کار سے، تو وہ اس کا کون ازالہ کرے گا؟ لیکن بہرحال عمران خان کی جانب سے جو سردار لطیف کھوسہ تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، بابر امان تھے، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین اور دیگر عدالت میں پیش ہونے والے، جبکہ الیکشن کمیشن پاکستان کی نمائندگی وکیل امجد پرویز نے کی تھی، اور گزشتہ روز جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، دلائل مکمل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ آپ کے سنا دیا ہے۔ جسٹس جو سیشن جج ہیں ہمایوں دلاور، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر میں نے کہا کہ انہیں کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پوزیشن کیا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ کیا ان کو رہا کر دیا جائے گا؟ فوری رہائی مجھے ممکن نظر نہیں آتی، اس ٹائم ایکٹیویٹی جاری ہے، وکلاء چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ فوری رہائی ہو جائیں، ان کو گاڑی چلی جائے، وہاں سے ان کو بٹھا کے لے آئیں۔ وہاں پر جو خدشات ہیں وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹس بھی ہیں، نمبر 1 یا ٹیکنیکل گراؤنڈز کو یوز کیا جائے گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کو دوسرے مقدمے میں جس کے لیے ان کو منع کر دیا گیا ہے اصولاً تو، لیکن 9 مئی کے مقدمے میں جو ان کے اوپر ہے، جس کو سپریم کورٹ نہیں مانتی فی الحال، وہ کہتی کہ اس ٹائم وہ اریسٹ ہو چکے تھے، وہ جا چکے تھے، تو 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے واقعہ ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، چونکہ وہ پولیس کی گرپ میں تھے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ فون کر کے سب کو بولیں کہ جی آپ جائیں اور ہنگامے آرائی کریں۔ یہ چیز قانوناً جو ہے وہ سپریم کورٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پروف دیے جائیں گے کہ انہوں نے عدالت پولیس اسٹیشن جا کر یا جیل جا کر انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے اپنا موبائل یوز کیا اور تمام چیزیں، جو ڈیٹا سامنے آ جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ وہاں چلے جائیں، تو اس پر تو عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ وہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں، جو لوگ گئے تھے وہ تو میرے لوگ ہی نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں پر کس کی بات مانی جائے گی؟ ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آرڈر دیا ہے تو وہ آرڈر کو پروف کرنا پڑے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے لوگ ہی نہیں تھے، تو اس کو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ پروف کرے گی یا عدالت پروف کرے گی، تمام چیزیں ہوں گی۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اس ٹائم اگر آپ دیکھیں جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جو مسئلہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، جس کے بعد کوئی بھی سزا معطل نہیں ہوگی، دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ جو سزا عوام دیتی ہے وہ معطل نہیں کرتی، وہ سزا دے دیتی ہے۔
ہمارے پاس کیس ویس کیا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بل نہیں بھر سکتے, اور اکثریت نے بل نہیں بھرے کیونکہ 2 ہی آپشن تھے ان کے پاس, یا تو کھانا کھائیں یا تو بل بھریں. تو اکثریت لوگ جو ہیں ہمیں آئے دن اب جو سننے کو مل رہا ہے, غربت کی وجہ سے, بل نہ بھرنے کی وجہ سے, ذہنی پریشر کی وجہ سے خودکشیاں شروع ہو چکی ہیں. ایک بات تو یہ ہو رہی ہے, لیکن یہ وہ ہیں جو انڈیویجولز ہیں جو نکل کر پوچھ رہے لوگوں سے اور کوئی اگر جواب نہیں دے رہا تو وہ خودکشی کرنے میں تیار ہو رہا ہے. لیکن اگر عوام اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر تو خودکشی نہیں کریں گے, پھر وہ پیچھا کریں گے. اب پیچھا کرنے کے لیے جو ہماری گورنمنٹ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے, جس کا میں پہلے وضاحت کر دوں, اس گورنمنٹ کا ان معاہدوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ککڑ صاحب جیسے بھی انسان ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے انسان ہیں, مگر ان کا ان معاہدوں سے جو ہم نے IMF کے سامنے سرنڈر کیے ہیں بقول مریم نواز کے اور شہباز شریف کے کہ ہم الٹے سیدھے ہو گئے, ہمیں ناک رگڑوائی گئی, اٹھک بٹک کرائی گئی, ہمیں جمپیں لگوائی گئیں, ہمیں ہاتھ کے بل چلایا گیا, ہم سے سب کچھ بنوایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کرنا پڑا بیکاز دیوالی کی بات ہو رہی تھی. تو وہاں پر جو معاہدے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو کل بیان آیا ہے جو سینیٹر مشتاق نے بھی بتایا ہے, وہ بڑا خطرناک ہے. اب اس کو سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر جو آپ ابھی 59 روپیز کے اوپر یہ ہنگامہ پیدا ہو چکا ہے اور لوگ پے کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو اگلا مہینہ سپٹمبر کا ہے اور ستمبر کو ستمگر کہا جا رہا ہے. یہ جو سائرہ بانو ہے, میں ان کو سنا کہ ستمبر جو ہے ستمگر ہوگا, خیال کیجئے گا. اور وہ ڈر رہی ہیں, ہم بھی ڈر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے. چلیں میں آپ کی جن کو معلوم نہیں ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. آپ مانگ رہے ہیں ریلیف. آپ کہہ رہے ہیں کہ 59 کو 39 کر دو, 29 کر دو, جبکہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو IMF شہباز شریف کے سائن کے ساتھ, PDM کی حمایت کے ساتھ, جو 13 جماعتیں تھیں جیسے فضل الرحمان ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں ہم آپ کو 90 روپے فی یونٹ کریں گے. یہ سینیٹر مشتاق نے TV پہ بیٹھے کہا ہے, آپ سے کلپ چل رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. سائرہ بانو نے کہا ستمبر ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. حالات بہت خطرناک ہیں, اور اللہ کرے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے, ہمارے جو اصل طاقتیں ہیں, وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہمیں عمران خان 1 سال اور بند کر دیجئے, 2 سال اور بند کر دیجئے, لیکن باہر جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں پر عمران خان جیل کاٹتا رہے گا, کیا مسئلہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عوام تو نہیں سزا کاٹ سکتی. عوام جو کہہ رہی ہے, جس کے بچے مر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم 90 روپے سے, سوال ہی ویسا نہیں ہوتا, نہیں بھر سکتے. پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے. آپ مارکیٹ میں جائیے, میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 315 تھا تو میری جان نکل گئی تھی, آج 322 کا ریٹ میں نے سنا ہے. کل کہتے ہیں کہ کچھ اور ہی قیامت مچے گی. اور اس کے علاوہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے, کاروبار ختم ہو چکا ہے, تو ادروائز کاروبار ہم کر نہیں رہے. یہ تمام چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اس کا فیصلہ آپ نے اور میں نے خود سے کرنا ہے. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہوگی کہ اب ہمیں فالو کرنا ہے. میں فالو کر رہا ہوں اس کیس کو کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرتے ہیں, یا جو 9 مئی کا واقعہ ہے جس میں سیکرٹ ایکٹ لگا ہوا ہے, اس میں ان کو گرفتار کر کے شام محمود قریشی کے ساتھ ہی اس عدالت میں پیش کر کے کوئی 14 دن کا 28 دن کا ریمانڈ لے کر کے ایک بار پھر سے وہ سیٹ کریں گے, کیونکہ رہائی نہیں ہوتی. آج کل صورتحال یہ ہے کہ وہ ماحول زمانہ پرانا تھا جب رہائی ہوا کرتی تھی. اب اگر عدالت کہہ دے کہ ان کو رہا کر دیا جائے تو وہاں کل سے پولیس کھڑی ہے, آج سے نہیں, کل سے پولیس کھڑی ہے کہ اس نے FIA کے حوالے کو کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ FIA کر لے. لیکن بہرحال یہ کہ جو صورتحال اگست کے مہینے میں ہوئی ہے اور جو سپٹمبر میں ہونے والی ہے, اللہ پاکستانیوں پہ اور پاکستان پہ اپنا خاص فضل رحم اور کرم کرے. جو مدد آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب حکومت نے تو ہاتھ اٹھا لیے ہیں, کیونکہ آج بیان آیا ہے کہ ہم IMF سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کریں گے. یہ بیان انہوں نے کلیئر کٹ آج دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہی معاہدہ ہمارا ان سے ہے کہ ہم آپ سے پوچھے بغیر وہ کام نہیں کریں گے. حکومت تو IMF کی ہے, باقی تو تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.